السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج کے دن کا آغاز پھر صبح سے ہو رہا ہے۔ بچوں کو اسکول ناشتہ کرا کے بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنا روم وغیرہ سیٹ کیا، تو اب میں آپ کے سامنے کچن میں آ چکی ہوں۔ تو کچن ناشتے کے بعد جیسے ہی میں نے چھوڑا تھا وہ ویسے کا ویسے ہی رکھا تھا۔ اب میں پہلے کچن کو کلین کروں گی، اس کے بعد اپنا اور اپنے ہسبینڈ کا ناشتہ بناؤں گی۔ وہ سب آپ اپنے ساتھ دیکھتے رہیں گے، میرے ساتھ بلکہ۔ تو اس کے ساتھ ہی آج ہم ایک اور ضروری ٹاپک پہ بات کریں گے، وہ ہے ربیع الاول کے مہینے پہ۔ تو جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، ماہ ربیع الاول سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو اس مہینے کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں، اللہ پاک ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ تو جیسے کہ ہم جشن آمد رسول اس مہینے میں خاص کر کے مناتے ہیں، تو اللہ پاک اس رسول کی آمد کے جو وجوہات ہیں ان پہ بھی عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو وہ رسول ہمارے لیے اس دنیا میں کس وجہ سے آئے اور وہ کیا پیغام دے کے گئے، تو وہ سب ہمیں اللہ پاک ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیشہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ قرآن کو پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ تو اسی طرح اسی مہینے کی برکت کے حساب سے میں آج آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جو رسول ہمیں، جس کی ہم آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ تو ان کی سکھائی ہوئی باتوں کو حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث کو یاد کرنا، اس پر عمل کرنا بھی بہت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی قیمتی دولت ہے۔ تو میں آج آپ سے صرف اسی بات کی ہی ریکویسٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ہماری زندگی میں قرآن اور حدیث کو جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ بنا دیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دیں کہ ہم جیسے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ پاک اس کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق دیں، تو اسی طرح احادیث کو بھی پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو آج کا ٹاپک یہی تھا، میں آپ سے یہی شیئر کرنا چاہتی تھی کہ اگر ہم احادیث کو بھی اپنا زندگی کا حصہ بنا لیں گے نا، تو آپ یقین جانیں باقی کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ جو ہم نے اپنے اوپر مشکلات اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہیں نا خود، وہ بھی ساری ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو پریشانیاں ہیں وہ خود بخود ہی دور ہونا شروع ہو جائیں گی جب ہم احادیث کو سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود، میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ تو جو احادیث ہیں ان کے لیے بہت سی کتابیں دی گئی ہیں۔ آپ ہمارے ملتان میں خاص طور پہ تالیفات اشرفیہ کے نام سے ایک شاپ ہے، وہاں سے ہی احادیث کی کتابیں مل جاتی ہیں آسانی سے، تو آپ ان کو اپنی زندگی میں لائیں۔ بہشتی زیور ہے، یہ ایک بہت قیمتی کتاب ہے، اس میں بھی احادیث کی روح سے بھی اور ویسے بھی بہت سی قیمتی باتیں بتائی گئی ہیں۔ زندگی گزارنے کے طریقے، سلیقے سب کچھ سکھائے گئے ہیں، جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، جو کہ ان کا شیوا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم احادیث کو بھی اپنی زندگی بنا لیں۔ باقی ساری دنیا کے کام تو ہوتے ہی رہیں گے، یہ تو کبھی نہ ختم ہونے والی باتیں ہیں نا، لیکن دنیا کی زندگی پھر بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ کام کاج کا کہہ رہی ہوں کہ بندہ ختم ہو جاتا ہے، پر کام ختم نہیں ہوتے، لیکن زندگی اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ہماری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق گزر جائے نا، تو آپ یقین کریں ہماری آخرت سنور جائے گی، ہماری آخرت بن جائے گی، اور ہم آگے کے لیے اپنے لیے آسانیاں خود ہی پیدا کر لیں گے، اور جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں، تکلیفیں ہم پہ آئی ہوئی ہیں، وہ بھی دور ہو جائیں گی خود بخود ہی، جب ہم ان سب پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ محسوس کریں گے اپنی زندگی میں خود ہی تبدیلی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آج کا دن، آج کا مہینہ، یہ اس کو ہم نے خاص خود ہی بنایا ہے۔ تو اگر خود ہی بنایا ہے تو جس کی وجہ سے بنایا ہے اس کی تعلیمات پہ اگر ہم عمل کریں گے تو وہ اور بھی زیادہ خاص ہو جائیں گے نا، ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو آپ ضرور میری باتیں سنیں گے بھی اور ان کو سمجھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہاں دیکھیں، آج میرے ہسبینڈ چکن لے کر آ گئے تھے، میں نے چکن کو آپ کے سامنے یہاں واش کر رہی ہوں۔ اس کے بعد پھر میں ان کے سیپریٹ پورشنز بنا کے، یعنی کہ بون لیس الگ، ہڈی والا الگ، اور پیس جو ہیں وہ بڑے والے وہ الگ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے سامنے ان کو سیٹ کر کے رکھوں گی، اور جو میں نے آج بنانا ہے وہ علیحدہ کر کے اس کی ریسیپی بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ اور آپ میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسیپی پسند بھی ضرور آئے گی۔ تو یہ ساری باتیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم
اس مہینہ کی جیسے ہی شروعات ہوتی ہے تو ہم اتنے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. تو اس تیاری میں اگر ہم احادیث کو اپنی زندگی میں لے آئیں اور اس کو بھی اس تیاری کا حصہ بنا لیں گے تو آپ یقین کریں اللہ پاک بھی خوش ہوں گے، اور جس رسول کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کی بھی وہاں پہ خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. جو نبی، جو رسول آخری وقت تک بھی اپنی امت کے لیے لڑتے رہے، امتی کرتے رہے، تو ہمیں بھی ہمارا بھی حق بنتا ہے نا کہ ہم ان کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں. اور وہ جو بتائے ہوئے ان کے احکامات ہیں نا، آپ یقین جانیں ہمارے کرنے جو کام ہم کرتے ہیں نا ان سے زیادہ آسان ہے. ان کے احکامات پہ چلنا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا وہ زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ جو ہم اپنے طریقے سے گزار رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس سے ہماری زندگی آسان تو ہوگی، باقی ہماری اگلی زندگی جو ہے نا وہ سنور جائے گی. وہ سنورنے سے یہ ہوگا کہ ہماری وہ ابدی زندگی ہے نا وہ ہم میں کل کو کام آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا یہ کچھ نہیں ہے. تو جو آخری زندگی ہے نا اس کو سنواریں. کہتے ہیں اتنا نہ سنوار، اپنے جسم کو سنوارنا ہے تو روح کو سنوار، جس سے کوئی ہمیں فائدہ بھی حاصل ہو. تو روح کو سنوارنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن اور احادیث اس دنیا میں ہمارے لیے بھیج دیا. ہمارے پیارے نبی ہمارے لیے سب کچھ لے کر آئے ہیں. تو ہم اپنے پیارے نبی کی آمد کا جو جشن مناتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے بتائے ہوئے احکامات کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے تو ہماری زندگیاں بدلیں گی بھی اور ہم پہ آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہاں دیکھیں سارے گھر کے کام تو ہوتے ہی رہیں گے. میں نے کچھ پارسل منگائے تھے، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے شوز منگائے تھے، اپنے لیے سوٹ منگائے تھے. تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا اکثر اپنی چیزیں نہیں لیتے، تقریباً لے لیتے. میں ہمیشہ خود ان کی چیزیں منگاتی ہوں اور میں انہیں کو خود گفٹ کرتی ہوں، چاہے سوٹ ہوں چاہے جوتے ہوں، ہمیشہ میں خود ہی ان کے لیے لے کے بنوا کے رکھتی ہوں. تو اس طرح تحفے دینے لینے سے بھی محبتیں بڑھتی ہیں. یہ بھی ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ ہے کہ تحفہ دیں، محبتیں بڑھائیں. دل جو سفید ہو گئے، ہمارے خون جو سفید ہو گئے ہیں، دل میں محبت پیار اتفاق نہیں رہا، تو وہ سب کچھ ہمیں اپنے نبی کے بتائے ہوئے احکامات سے انشاءاللہ تعالیٰ واپس آ جائے گا. ہم وہ سب کچھ دوبارہ سے کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم احادیث اور قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. یہاں دیکھیں میں نے سالن کی تیاری شروع کر دی ہے. جو میں نے آج چکن بنانا تھا تو اس میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا، گھی میں اس کو براؤن کر کے اس میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیا تھا. اس کے بعد یہ چکن آپ کے سامنے شامل کر کے میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی. اس میں صرف میں نمک، ہلدی اور سوکھی دھنیا ڈالوں گی. بس اچھی طرح بھوننے کے بعد میں تھوڑی دیر پانی ڈال کے اس کو گلا لوں گی، کیونکہ اس کے بعد اس میں دہی ڈالنا ہے نا تو چکن اچھی طرح جتنا گلا ہوا ہوگا نا وہ اتنا مزہ دے گا. ہڈی والا گوشت اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس کی لذت ہوتی ہے. ہڈی والے گوشت سے بون لیس میں نا اتنی لذت نہیں ہوتی. جیسے ہم گوشت بناتے ہیں نا شوربے والے سالن میں ہڈی والا گوشت اچھا لگتا ہے، تو اس طرح یہ شوربے والا بنانا تھا اس میں بھی، اس لیے میں نے ہڈی والا گوشت ہی استعمال کیا. تو ہم جب چکن گل جائے گا نا اس میں دہی اور تھوڑی سی سبز مرچیں، 2 بلکہ سبز مرچوں کو کٹ لگا کے نا اس میں شامل کر دیں گے. دہی کو اچھی طرح سے بھون لیں گے. بھوننے کے بعد ہم جب گھی سیپریٹ ہو جائے گا اس میں گرم پانی ڈال کے گریوی بنا لیں گے، اور پھر تھوڑا سا گرم مسالہ، تھوڑی سی کالی مرچیں اور دھنیا ڈال کے اس کو ریڈی کر لیں گے. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوتا ہی رہے گا. تو میں اس لیے آپ سے یہ ٹاپک شیئر کر رہی تھی کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ کوئی ہوگا جو نہیں مناتا ہوگا. اس مہینے کی برکتوں کو کوئی ہوگا جو نہیں سمیٹتا ہوگا، رحمتوں کو. تو کوئی میلاد کروا رہا ہے، کوئی بیان کروا رہا ہے، کوئی خیر خیرات کر رہے، دیگیں بٹ رہی ہیں. تو ان سب کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کی جو تعلیمات ہیں نا وہ زیادہ ضروری ہیں. میں کسی کو یہ منع نہیں کر رہی کہ یہ سب کچھ نہ کریں. اگر ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اس رسول کی بتائے ہوئے احکامات پہ بھی عمل کر سکتے ہیں. اگر ہم وہ سب بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی. میں یہ بار بار بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ ہم پہ جابر حکمران مسلط ہو گئے، انہوں نے یوں کر دیا، انہوں نے یہاں کر دیا. تو بہتر ہے کہ دوسروں پہ الزام تراشیاں نہ کریں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کس پانی میں.
دوسروں پہ بات کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن جب ہم اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں گے نا تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم شکایتیں کرتے پھریں کہ ہمارے گزارے نہیں ہوتے، ہماری زندگی میں مشکل ہے، پریشانی ہے، تکلیفیں ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے قرآن اور حدیث کو بھیجا تاکہ میرے بندے ان پہ عمل کریں اور آسان اور پرسکون زندگی گزاریں۔ تو ہم نے جو قرآن طاقوں میں رکھ دیے ہیں، جو حدیثوں کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، جن کو ہم سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تو بہتر ہے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ اپنی زندگی کو آسانی سے ہم گزار سکیں اور پرسکون طریقے سے گزار سکیں۔ روز دیکھتے ہیں کوئی خودکشی کر رہا ہے، کسی نے چھلانگیں لگا دی ہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی کرنٹ لگا کے اپنے آپ کو مر گیا ہے، کسی نے بچوں کو مار ڈالا ہے پیٹ کی خاطر۔ تو ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہاں دیکھیں کوئی بہت ضروری کام تھا، مجھے بازار آنا پڑا، میں بازار تو آ گئی پر میرا کوئی کام ہو نہ سکا۔ میں کوشش کرتی ہوں بازار بالکل نہ ہو، بہت کوئی مجبوری آ جائے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے میں 3-4 سال بعد بازار آئی ہوں، لیکن نہ آنا بہتر ہوتا ہے۔ کوشش یہی کیا کریں کہ اپنے ہسبینڈ کو بتا دیا کریں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سب کام اچھے طریقے سے کر کے آئیں گے، کیونکہ بازار آنا آپ لوگوں نے اس کو پکنک بنا لیا، تو پکنک نہ بنائیں اس کو۔ یہ ہماری ضرورت زندگی کے حصے ہیں، اس کو بھی ہم مختصر کر دیں تو جتنا مختصر ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی کو بازار میں گھومنا عورتوں کا بالکل پسند نہیں تھا، تو اللہ پاک ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، ہمیں نیکی کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھائیوں والے ثواب والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو۔ تو باتوں کے ساتھ ساتھ یہاں دیکھیں ہمارا کھانا ریڈی ہو چکا ہے، اور میں نے آج گھر آ کر سلاد بنائی تھی، یہ لوبیا، چنے اور میکرونی کی۔ اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ضرور شیئر کروں گی، مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی چھوٹی باتیں، ضرورت زندگی کی باتیں آپ کو پسند آتی ہوں گی، آپ اس کو برا نہیں فیل کرتے ہوں گے اور میری بات پہ ضرور عمل کریں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور میرے ولاگ کو ضرور پسند کریں گے۔ جی اوکے، اللہ حافظ۔